بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، ہم نے ایک سلسلہ اور تریڈو کا شروع کیا ہوا ہے، تو آج اس کی دوسری قسط کو ہم پڑھتے ہیں۔ امید ہے ہماری یہ تحریریں آپ کو پسند آتی ہوں گی، اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کے ہمیں فیڈ بیک بھی دیا کریں۔ تو جن صاحب نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ وہ سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ سے تک میں نے سابقہ تحریر کردہ مضمون میں حضرت زینب بنت جاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متعلق لکھنے کا وعدہ کیا تھا، جس میں کچھ ذاتی وجوہات کی وجہ سے تاخیر ہوگی۔ بہرحال اب ہم بات کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی ذات حضرت زینب بنت جاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جن کو ام المومنین کا بھی شرف حاصل ہوا۔ حضرت زینب بن جاش کا نسب باپ کی طرف سے 15ویں نمبر پر خزیمہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل جاتا ہے، جبکہ والدہ کی طرف سے ان کا رشتہ دوسری امہات المومنین کی نسبت سب سے قریب ہے۔ حضرت زینب بنت جاش اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی حضرت امیمہ کی صاحبزادی ہیں۔ ان کا پورا گھرانہ شروع میں اسلام لایا، اور یہ وہ گھرانہ ہے جس نے سب سے پہلے بصیرت مکمل گھرانہ مدینہ منورہ ہجرت کی، جبکہ اس گھرانے کے کچھ افراد ہجرت حبشہ میں بھی شامل تھے۔ اس طرح ان کے گھرانے کے مرد سرایہ اور غزوات میں بھی نہ صرف پیش تھے بلکہ شہادتیں پیش کر کے جنت کو سدھارے۔ اس لحاظ سے حضرت زینب بنت جاش کا گھرانہ اسلامی نقطہ نظر سے بڑا منفرد تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی جب حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی تو ان کے پاس ایک چھوٹی عمر کا لڑکا زید بن حارثہ غلام تھا۔ یہ غلام حضرت ختیجہ کے بھتیجے حکیم بن حرام نے بازار سے خریدا اور اپنی پھوپھی حضرت ختیجہ کو ہدیہ کر دیا۔ زید بن حارثہ نسب کے لحاظ سے ماں اور باپ دونوں طرف سے خاندانی تھے۔ ان کی والدہ انہیں لے کر میکہ جا رہی تھی، رستے میں ان سے یہ بچہ چھین لیا گیا اور بازار حبشہ میں لے جا کر فروخت کر دیا گیا۔ اس طرح زید بن حارثہ حضرت ختیجہ کی غلامی میں آ گئے، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کا نکاح ہوا تو حضرت ختیجہ نے ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیع کر دیا۔ اس طرح 15 سال کے بعد زید بن حارثہ آپ کی غلامی میں آ گئے۔ زید کے والد اور چچا کو کسی طرح ان کی غلامی کی خبر مل گئی اور وہ انہیں لینے آ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی آزادی کی بات کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اگر یہ جانا چاہتا ہے تو میری طرف سے آزاد ہے، لیکن اگر یہ رہنا چاہتا ہے تو پھر میں کسی اور کو اپنے سے زبردستی لا کرنے والا نہیں۔ باپ اور چچا نے کہا، آپ بڑے انصاف کی بات کی ہے۔ جب زید سے بات ہوئی تو انہوں نے جانے سے انکار کر دیا اور باپ چچا کے بے اصرار کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے الگ نہ ہوئے۔ آپ کو بڑی خوشی اور زید کو منہ بولے بیٹے کے طور پر سمجھا جانے لگا۔ منہ بولے بیٹے کے طور پر سمجھا جانے لگا۔ یہ سب قبل وحی کے معاملات تھے۔ جب وحی کا نزول ہوا تو زید بھی اسلام میں پہل کرنے والوں میں شامل تھے۔ آپ نے ان کی بلوغت پر ان کی شادی اپنی خاندانی کنیز ام ایمن برقہ سے کر دی، جو عمر میں حضرت زید سے خاصی بڑی تھی۔ ام ایمن برقہ کی پہلی شادی عبید حبشی سے ہوئی تھی، جن سے ان کے ہاں ایک بیٹا ایمن پیدا ہوا۔ حضرت زید بن حارثہ سے بھی اللہ نے ان کو ایک مشہور زمانہ بیٹا اسامہ عطا کیا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پیارا تھا۔ مکہ سے جب ہجرت ہوئی تو زید بن حارثہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل خانہ کے ساتھ مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ وہ مختلف سرایہ اور غزوات میں شامل ہوئے۔ غزوہ احد کے بعد سن 4 ہجری میں حضور نے ان کی شادی اپنی پھوپھی زاد حضرت زینب بنت جاش سے کرنے کا ارادہ فرمایا، مگر حضرت زینب اور ان کے خاندان نے انکار کر دیا۔ حضرت زینب کی انکار کی کئی وجوہات تھیں۔ ان کی دوسری دونوں بہنیں حضرت حبیبہ اور حضرت حمنہ حضرت عبد الرحمن بن عوف حضرت مصعب بن عمیر سے بیائی گئی تھیں۔ دوسری طرف ان کی بابیاں بھی سرداران قریش سے تھیں۔ حضرت رملہ اور حضرت القرہ دونوں ابو سفیان کی صاحبزادیاں تھیں۔ تیسری بابی حضرت زینب بنت خزیمہ تھی، جو حضرت عبداللہ بن جاش کی شہادت کے بعد ام المومنین کے درجہ پر پہنچ گئی تھی۔ ادھر جہاں ایک تو حضرت زید بن حارثہ پر غلامی کا داغ تھا، دوسرا وہاں ماموں حضرت عبداللہ کی کنیز ام ایمن بھی سوکن کے روپ میں پہلے سے موجود تھی۔
حضرت زینب نے برملا اپنی برتری کا اظہار کیا اور صاف انکار کر دیا، مگر ادھر قرآن پاک میں اللہ کا حکم آ گیا کہ جب اللہ اور اللہ کا رسول کوئی فیصلہ کر دے تو کسی مومن مرد یا مومن عورت کے پاس انکار کی کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 36۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوری اس حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر کے سچی مومنہ اور مسلمہ ہونے کا ثبوت دیا، مگر دونوں کو خبر نہ تھی کہ اس حکم کی فرما برداری کا کتنا بڑا نام انہیں ملنے والا تھا۔ غزوہ احد اور خندق کے درمیان قانون وراثت کا نزول ہوا۔ اس قانون وراثت سے زمانہ جاہلیت کی لے پالک کی رسم متصادم تھی، یعنی منہ بولے بیٹے کو سلبی بیٹے کا مقام دینا، وراثت میں حصہ دار جاننا، سلبی بیٹے کی طرح اس کی حرمتیں ماننا۔ اللہ نے قرآن پاک میں اس رسم کی نفی فرما کر اصلاح فرما دی۔ اس طرح منہ بولے بیٹے کے حوالے سے زمانہ جاہلیت کی وہ تمام حرمتیں ختم ہو گئی جن کی وجہ سے منہ بولے بیٹے کی متعلقہ یا بیوہ سے منہ بولے باپ کی شادی تک حرام سمجھی جاتی تھی۔ منہ بولے بیٹے کی نفی نے کفار منافقین یہود انصار کو آگ لگا دی، اور ان سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر رقیق حملے شروع کر دیے۔ ایسے گھٹیا الزام لگائے گئے کہ سوچتے ہی مسلمان کی روح تڑپ اٹھے، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ منافقین یہود انصار اور مشرکین کے لگائے گئے گھٹیا الزامات ہماری کتابوں میں بھی درج ہو گئے۔ قرآن پاک میں لے پالک کی نفی سے حضرت عیسیٰ کی ابنیت حضرت عزیز کی ابنیت اور ملائکہ کے بنات ہونے پر زد پڑتی تھی، اس لیے ان کی تکلیف کی تو سمجھ آتی ہے۔ اس لیے جب کوئی بشر کسی دوسرے بشر کا لے پالک نہیں ہو سکتا تو پھر کوئی بشر یا جن یا فرشتہ اللہ کا لے پالک کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن پاک نے اس لے پالک عقیدے کی جڑ کاٹ کے رکھ دی، مگر افسوس ہے آج کے مسلمان اور انگریز کے بنائی کوٹ پر جو انگریز نے اپنے عقیدے کے تحفظ کے لیے بنائی تھی، جو اللہ کے حکم کے خلاف آج بھی اس رسم کو قانونی تحفظ فراہم کرتی ہے۔ لوگ آج بھی اللہ کے حکم کے خلاف کاغذات میں دوسرے کی اولاد کو اپنی ولدیت دیتے ہوئے ہیں۔ کیا یہ اللہ کے قانون کو چیلنج کرنا نہیں؟ کیا یہ عذاب کو دعوت دینا نہیں؟ اس ملک میں ایم پی ایم این اے صدر وزیر کو استحقاق تو ہے جو ذرا سی بات پر مجروح ہوتے ہیں، مگر اللہ کے دیے ہوئے پورے ملک میں اللہ کی دین کا کوئی استحقاق نہیں۔ خیر، بات ہو رہی تھی حضرت زینب اور حضرت زید کے نکاح کی، جو ہر دو نے اللہ اور اس کے رسول کا حکم جان کر قبول کیا تھا۔ اس فرما برداری نے دونوں کا معاملہ فرش سے عرش پر پہنچا دیا۔ حضرت زینب نے کمال صبر و تحمل سے اس رشتے کو نبھایا۔ منافق عورتوں نے انہیں رگلانے کی بڑی کوشش کی، مگر وہ اپنے رب کے حکم پر قائم رہیں۔ اگر وہ چاہتی تو خلا کا مطالبہ کر سکتی تھی، مگر انہوں نے ایسا نہ کیا۔ یہ شادی تقریباً 1 سال ہی اس کے بعد حضرت زید نے طبیعتوں کی عدم موافقت کی وجہ سے طلاق دے دی۔ عرش والے نے حضرت زید کو وہ خطاب دیا جو نہ کسی اور کو ملا اور نہ ملے گا، یعنی اللہ اور اس کے رسول کا نام یافتہ۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 37۔ حضرت زینب کو عرش والے نے ام المومنین کے مرتبہ پر فائز کر دیا۔ عدت کے بعد ان کا نکاح صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو احمد نے پڑھایا، جو حضرت زینب کے نبینہ بھائی تھے۔ حضرت زینب دوسری امہات کو کہتی تمہارے نکاح کے فیصلے زمین پر ہوئے، مگر میرا فیصلہ عرش والے نے عرش پر کیا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ بھی ہمیں اپنے اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت کی توفیق دے۔ اگر کوئی فہم و تقریر کی غلطی ہے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور آپ سے بھی یہی گزارش ہے دعاؤں میں یاد رکھنا۔ تو انشاءاللہ باقی نیکسٹ ٹائم ملے گا تو انشاءاللہ تقریر آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔